بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، اس وقت میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں بہت اہم مسائل لے کر، جن کے جواب بھی مطلوب ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور عمل کریں۔ اسی طریقے سے ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آسان زبان میں اور آسان انداز میں دین کا آپ تک پہنچانا۔ دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے جو سوال کیا گیا ہے آج، کہ عید کی نماز کا وقت کب سے ہوتا ہے اور لاک ڈاؤن میں اپنی نماز پڑھنے کے بعد قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، عید کی نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ اشراق کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اب جیسے لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور عام طور سے لوگوں کے عیدگاہ پر جانے کی اور مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے زیادہ لوگوں کی، اس تعلق سے لوگ اپنے اپنے گھروں پر اپنی اپنی جگہوں پر نماز پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اپنی نماز پڑھنے کے بعد میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ شہر میں کہیں پر بھی ایک جگہ اگر نماز ہو جائے گی تو قربانی پھر صحیح ہو جائے گی، یعنی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے شہر میں ایک جگہ بھی نماز کا ہونا کافی ہے۔ اسی طریقے سے اب جیسے لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں پر اور اپنی اپنی بیٹھکوں پر یا اپنی جگہوں پر نماز پڑھیں گے، 2 4 4 5 5 آدمی کر کے، تو کوئی 6 بجے نماز پڑھے گا، کوئی 6:15 بجے نماز پڑھے گا، تو وہ اپنی نماز پڑھنے کے بعد میں قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اشراق کے وقت سے پہلے نہ پڑھیں، اشراق کے وقت کے بعد پڑھی جائے گی اور زوال سے پہلے پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جانور میں عقیقے کا حصہ ہو سکتا ہے اور عقیقے کا ثواب کب زیادہ ہے؟ دیکھیے، ہم نے یہ بات ابھی 1-2 دن پہلے ہی بتائی تھی کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور عقیقے کا جو ثواب زیادہ ہے وہ 7 دن میں یا 14 دن میں یا 21 دن تک ہے، اور اگر اس کے بعد میں ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی عقیقہ نہ بھی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، ثواب ہے۔ اور عقیقہ جو کرنا چاہیے وہ 7ویں دن کرنا چاہیے یا 14ویں دن یا 21ویں دن۔ 7ویں دن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بچہ پیر کے دن پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا عقیقہ اتوار کے دن ہوگا اگلے ہفتے، یعنی پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر اور اتوار، تو یہ 7ویں دن اس کا عقیقہ ہوگا۔ اسی تعلق سے 14ویں دن بھی ہو سکتا ہے، 21ویں دن بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کیا قربانی کا گوشت تولنا ضروری ہے؟ دیکھیے، اگر سارے اجنبی لوگ ہیں یا مختلف خاندانوں کے ہیں یا مختلف محلے کے ہیں تو تولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تعاملوا بالاخوان و تعاشروا بالاخوان و تعاملوا کالاجانب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائیوں کی طرح زندگی گزارو لیکن معاملات اجنبی لوگوں کی طرح کرو، اور اگر سب گھر کے ہی حصے ہیں، ایک ہی پریوار کے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپس میں اسی طریقے سے بھی لے سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے، تکبیر تشریق کا وقت جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک رہتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اوپر آسمان کی طرف دیکھنا یا آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، آسمان کی طرف دیکھنا یا ادھر دیکھنا یہ نماز کے اندر بے ادبی ہو اور دیکھنا نہیں چاہیے، مکروہ ہے۔ اسی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کرنا، دیکھیں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ہی مستقل مکروہ ہے۔ اگر کسی نے خشوع خضوع کے لیے کبھی کھول لی کبھی بند کر لی تو کوئی حرج نہیں، لیکن مستقل آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام سے پہلے ارکان ادا کرنا، یعنی امام سے پہلے کوئی رکن ادا کر لیا یا امام سے پہلے کسی
رکن میں چلا گیا، یعنی امام ابھی رکوع میں گئے نہیں اور وہ رکن میں چلا گیا، وہ رکوع کے اندر چلا گیا، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے اگر اس نے امام کو پا لیا، امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں جانے کے بعد میں پھر کھڑا ہو گیا اور امام کو اس نے نہیں پایا بالکل بھی، اور امام رکوع کر کے سجدے میں چلا گیا، تو اب نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے رکوع میں چلا گیا اور پھر رکوع میں ہی رہا، اتنے امام آیا اور پھر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا، تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جب جماعت کھڑی ہو جائے تو آنے والا شخص جو ہے وہ ساتھ میں شریک ہو جائے، یہ انتظار کرے۔ دیکھیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو جو پیچھے آنے والا شخص ہے یا جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ کون سی رکعت ہے، یا 2 رکعتیں ہو گئیں یا 3 رکعت ہو گئیں، بہت سے پوچھتے بھی ہیں، اور بہت سے ایسا کرتے ہیں اگر اتحیات میں امام بیٹھا ہوا ہے تو وہ انتظار کرتے ہیں کھڑے ہونے کی۔ دیکھیے جس حالت میں بھی امام ہے اسی حالت میں اس کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے، کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو وہی سجدہ پسند آ جائے اور سب کی لوگوں کی مغفرت ہو جائے اور وہ تنہا ہی رہ جائے، یا وہ لوگ جو انتظار میں کھڑے ہیں وہ اسی طریقے سے کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت میں جس حالت میں بھی امام کو پائیں اور لوگوں کو پائیں اسی حالت میں شریک ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔